السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. احمدک یا اللہ وصلی وسلم علیک یا رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه. جلدی سے بیٹھ جائیے، وقت بڑا مختصر ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. بس میری طرف توجہ کریں. بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ شعر پڑھتے ہوئے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. کل کے حالات جس کی نظر میں ہے وہ میری گفتگو پہ خاص طور سے توجہ کرے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. اللہ تعالی ہر صدی کے اندر ایک ایسی ذات کو بھیجا کرتا ہے، ایک ایسی ذات کو بھیجتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے مقدس دین کی تجدید کیا کرتی ہے. تجدید کا معنی کیا ہے میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ دیکھیں جس امام سے، جس اعلیٰ حضرت سے، جس مجدد دین و ملت سے اور جس عشق و محبت سے ہم جڑے ہیں اس کی ذات کیا ہے. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے نبی فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی قوامة على امر اللہ لا يضرها من خالفها. توجہ فرمانا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے دین پر ہمیشہ قائم رہے گی، اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو اس کو مخالفت کرنے والے کچھ نقصان نہ پہنچا پائیں گے. اب آپ اسی تناظر میں آگے بڑھیے گا. اعلیٰ حضرت اہل سنت کے ہم سلک کو مانتے ہیں، کس امام سے ہوئے ہیں. جب میں نے قوامہ علی امر اللہ پر غور کیا تو پتہ یہ چلا قوامہ کا معنی ہوتا ہے قائم رہنے والا، ڈٹا رہنے والی اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے والی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور کو یاد کریں. اعلیٰ حضرت کے دور میں ابھی ایک بولی دی گئی تھی کل، اختلاف عقائد میں ہوتا ہے، مسائل میں ہوتا ہے، رسائل میں ہوتا ہے. ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اگر ضرورت دینی میں کسی کا اختلاف ہو تو اس کو افہام و تفہیم کرائی جائے. میں اہل علم کی خاص توجہ چاہتا ہوں اور میں اعلامیہ جاری کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے 50 سال میں کبھی افہام و تفہیم کرائی؟ کیا تم نے ممبر رسول پہ بلانے سے پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی؟ اور جب نہیں کی ہے تو پھر یہ کس کو درس دے رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین ہمارے سامنے قوامہ کی تفسیر ہے. اعلیٰ حضرت کا دور ہے، عقائد میں اختلاف ہو رہا ہے. میرا امام علم غیب پہ کتابیں لکھ رہا ہے، اختیارات مصطفیٰ پہ کتابیں لکھ رہا ہے. اختیارات مصطفیٰ کے علاوہ اگر قسم الہی کے امکان کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت کتابیں لکھ رہے ہیں. یہ عقائد کی بات ہو گئی. ہم مسائل میں آئیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اذان ثانی پر بھی کتاب لکھ رہے ہیں، اور لکھنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا، حاسدین نے اعلیٰ حضرت کے خلاف پروپیگنڈے کیے، اعداء دین نے اعلیٰ حضرت کے خلاف پروپیگنڈے کیے، تو بریلی کا امام پکار اٹھا اور عرض کرنے لگا ایک طرف اعدائی تھی، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے طلحہ شاہ تم پہ کروڑوں پڑھی. جب بریلی کا امام بریلی میں بیٹھ کر یہ پکار رہا تھا تو سرکار کی حدیث نے اس کی ڈھارس بناتے ہوئے کہا اے امام احمد رضا خان عقائد کی بات آئے قلم چلاؤ. اے امام احمد رضا خان اگر مسائل کی بات آئے قلم چلاؤ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لا يضرها من خالفها، اس لیے کہ مدینے والا تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. جب مدینے سے مدد آئی ہے تو میرا امام پکار اٹھا اور عرض کرنے لگا کیوں کہوں بے کسب میں، کیوں کہوں بے رسم میں، تم پر فدا، تم پہ کروڑوں جنون. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس تھوڑی سی اجازت چاہتا ہوں. ایک کہا گیا یہ بہروپیہ بن چھوڑو، اگر بریلی سے ہٹتے ہو تو کہتے ہو اس کو محبت کا نعرہ تو ہر سنی کے لیے لگنا چاہیے.
اور مجدد ملت کا نعرہ لگے، یہ اعلیٰ حضرت کے لیول کے مطابق ہے۔ میں نے کہا نادان تو نے سمجھا ہی نہیں، ابھی بریلی شریف کے علماء کی زبان گونگی نہیں ہے، تاج الشریعہ کے دیوانے ابھی الحمدللہ تاج الشریعہ کا دیا ہوا جام پی کر زندہ ہے، مرتا نہیں ہے۔ ہم نے کہا اس کو محبت کی بات آتی ہے تو بتاؤ میں آپ کو، حضرت حضور قائد ملت نے سرکار کا عشق لیا ہے، عاشق رسول بن گئے ہیں۔ حضور محدث کبیر نے عشق رسول لیا ہے، عاشق رسول بن گئے ہیں۔ یہ سب عاشق رسول ہے، لیکن آؤ اس کو محبت کی بولی ہر سنی کے لیے نہیں لگتی ہے۔ کس کے لیے لگتی ہے؟ جو توکل کی منزل پہ آ کے کہتا ہے کروں کیوں مدح اہل تولنسا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اینا نہیں۔ جو سرکار سے لو لگا کے کہتا ہے اور عشق میں ڈوب کر بولتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ جو یہ کہتا ہے ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ یاد رکھو عشق و محبت اسی ذات کے ساتھ لگتا ہے جو سر سے لے کر پہر تک مصطفیٰ کی عشق کی ترجمانی بن جایا کرتا ہے۔ اب میں نعرہ لگا رہا ہوں عشق و محبت اعلیٰ حضرت۔ اور مزے کی بات یہ ہے جس نے اس نعرے سے چڑھنے کی بات کی، امام اہل سنت نے بریلی میں آ کے بتا دیا، بریلی میں بلا کر اور بتا دیا میاں جس نعرے سے تم چڑھ رہے ہو اس نعرے کے بغیر نہ تمہارا کل کام چلا ہے نہ آج چلا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ بریلی کی عوام کا احسان مانتا ہوں میں، جنہوں نے چلتے چلتے نعرے لگائے تو کہا عشق و محبت۔ دوسرا نعرہ لگایا ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم۔ تیسرا نعرہ لگایا بستی بستی خریا خریا، تاج الشریعہ بستی خریا خریا، تاج الشریعہ۔ یہ نعرہ لگایا۔ اور سنو آخری جملہ، مجدد ملت کا نعرہ دے کر ہماری قوم کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکو، اس لیے کہ تم تو یہ کہہ بیٹھے ہو نا تجدیدی کارنامہ اعلیٰ حضرت نے کون سا انجام دیا ہے؟ بس یہی کیا ہے جو بزرگوں نے کام کیا تھا اس کو اٹھا کے لا کے ہم تک بیان کر دیا۔ یہ تو 20 سال سے میں بھی کر رہا ہوں 20 سال سے میرا بڑا بھی کر رہا ہے۔ میں نے کہا یاد رکھو یہ مسلک کی نسبتیں خرافاتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی، مصطفیٰ کی ولایات کی بنیاد پر ہوا کرتی۔ سبحان اللہ۔ جملہ دے رہا ہوں، فہرست بنائیے میاں فہرست۔ میری جان قربان ہے علامہ فضل حق خیر آبادی، میری جان قربان ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر، میری جان قربان ہے میر واحد عبدالگرامی علیہ الرحمہ پر، میری جان قربان ہے سارے بزرگوں پر۔ لیکن لسٹ بناؤ اور لسٹ بنا کر کے لاش میں امام احمد رضا خان کا نام لکھو، چلے جاؤ دنیا کے ایسے کونے پر جہاں مسلمان سنی بستے ہو اور اس کے بعد دنیا ختم ہو رہی ہو، اس وقت کا اینڈ ہوتا ہو، پھر کہو بتا عبدالحق محدث دہلوی، بتا تیرا مسلک ان سے پہچانا جاتا ہے، زمانہ کہے گا نہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ سارے بزرگوں کے پیروں کی دھول میں اپنے سر کا تاج بنا کے عرض کر رہا ہوں، کل کوئی بہکانے والا تمہیں اس جملے پہ بہکائے نہیں۔ میں ان سب کی عظمتیں مانتا ہوں اور یہ کہتا ہوں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ فہرست پڑھتے چلے جائیں، جب امام احمد رضا خان کا نام آئے گا دنیا کہے گی ہمارا مسلک کسی اور سے نہیں اعلیٰ حضرت سے پہچانا جاتا ہے، اسی لیے کہنا پڑے گا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ اعلیٰ کا رضا کا ہے۔ اور میرا امام ایسا ہے جو نہ ذبیحے کے مسئلے میں بہکتا ہے نہ نکاح کے مسئلے میں بہکتا ہے، اس لیے کہ بہکے کیسے جب اس کے قلم کی حفاظت مدینے والے نے۔ اور لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، گھر میں کچھ بڑا کچھ کہے چھوٹا کچھ کہے، ارے بھائی کچھ بولنے سے پہلے گھر کے معائنہ تو کر لیا کرو، گھر کی باتیں تو پڑھ لیا کرو۔ میرا امام وہ ہے جس کے لیے حضرت ملا قاری کی جتنے بھی مجدد ہیں سب کے لیے آپ نے فرمایا
मुजद्दिद वो होता है युबीनु सुन्नत अनिल बिदा वयुक्सिरुल इल्म वयुइस्सु अहलहु वयकमाउल बिदाता वयक्सिरु अहलहा वकालू ला यकूनु इल्ला आलिमन बिल उलूम अस्साहिरिया अद्दुनियाविया वल उखरविया। फरमाया सुनो, मुजद्दिद वो होता है, हम बताते हैं तजदीदी कारनामा किसको कहते हैं। सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के लिए भेजता है। मतलब यह है वो दीन की खिदमत करता है। 50,000 नजराने लेकर तकरीरों में नहीं जाता, बल्कि बरेली में बैठकर मुस्तफा के दीन को फैलाता है और ये कहता है बदअकीदा लोगों के लिए दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मुजद्दिद वो होता है जो सुन्नत और बिदअत में फर्क कर देता है, इल्म को बढ़ा देता है, इल्म वालों को वकार देता है। आज अल्लामा अमजद अली खान को सदरुल शरिया किसने बनाया है? पूछो तो सही। आला हजरत की देन है। हजरत बुरहानुद्दीन को बुरहाने मिल्लत बनाया किसने है? अल्लामा हशमत अली को शेर में से अहले सुन्नत बनाया किसने है? मियां तुम्हारे पास बैठने वालों का हाल यह है कि वो जुमले बोलते हैं इस्लाम किसी धर्म का विरोधी नहीं, और हमारा ताजुल शरिया देखो, सदरुल फाजिल देखो, हजरत शेर में से अहले सुन्नत देखो, और मुफ्ती आजम देखो जो शुद्धि तहरीक के सामने कहते हैं इस्लाम ही हक है, मजहब इस्लाम ही जिंदा है और उसी की तालीमात हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता दिखाने वाली है। अल्लाह ताला मुझे और आपको मसलक आला हजरत पे जिंदा रखे। बस यही कह के गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मसलक आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्सलाम।